نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اب جو قرات ہے اس کے حوالے سے فقہا لکھتے ہیں کہ اس انداز سے قرات کی جائے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہونا چاہیے، جدا ہونا چاہیے، اس کے اندر نکھار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لفظ سین کے ساتھ ادا ہو رہا ہے تو اس کے اندر صاد کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر تو ہے تو اس کے اندر تا کی آواز نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب یہ جو قل کے اندر قاف ہے یہ نقطوں والا ہے، یعنی یہ موٹا قاف ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اسی قاف کو کاف پڑھ دیتا ہے، کل پڑھ دیتا ہے، قل نہیں پڑھتا بلکہ کل پڑھ دیتا ہے، باریک پڑھ دیتا ہے، تو اس کا معنی فاسد ہو جائے گا۔ جو موٹا قاف ہے اس کا معنی یہ بنے گا قل، آپ فرما دیجئے۔ اور اگر یہی قاف کو ہم کاف پڑھ دیں، باریک کر دیں، تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کھا لیجئے۔ اب دیکھیں کتنا فرق آ گیا۔ اگر اس انداز سے نمازیں پڑھی گئیں تو نمازیں ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ معنی ہی فاسد ہو چکا ہے۔ جب معنی ہی فاسد ہوا تو گویا کہ ہمارا جو قرات کا فرض ہے وہ ادا نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر جتنی قرات کی جاتی ہے اس کو کم از کم ہم صحیح مخارج کے ساتھ سیکھ لیں۔ اب چونکہ ماشاءاللہ اعتکاف والے احباب یہاں موجود ہیں، فجر کی نماز ابھی ادا ہو چکی ہے، ابھی درس ہے، اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی کلاس جاری ہے۔ اگر آپ وقت نکالیں تو یہ جو 5-7 دن باقی ہیں ماہ رمضان کے، اس کے اندر آپ اپنی نماز کو کم از کم درست کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی اس کا باقاعدہ تربیت کا آغاز کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آپس کے اندر علمی حلقے لگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ جو بندہ شوق رکھتا ہے پھر وہ حقیقت کو بھی پا لیتا ہے۔ اسی طرح قرات کے حوالے سے بعض فقہا نے یہ بھی لکھا کہ وہ اتنی آواز سے قرات کرے کہ اس کے اپنے کان بھی سن لیں، یعنی کوئی رکاوٹ ایسی نہ ہو، شور و گل نہ ہو، تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے، اتنی آواز سے وہ قرات کرے، اتنی آواز سے وہ اپنی تسبیحات وغیرہ پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اگر اس کے اپنے کان نہیں سن رہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، شور و گل ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اتنا آہستہ پڑھ رہا ہے کہ اس کی آواز صرف منہ کے اندر ہی رہ رہی ہے، باہر آ ہی نہیں رہی، اس کے کان سن ہی نہیں رہے، یا پھر وہ دل کے اندر پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ اب اس کا یہ پڑھنا نہ کہلایا، کیونکہ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ وہ الفاظ کو ادا کرے احسن انداز سے اور اس کے اپنے کان بھی سنیں۔ اگر یہ کیفیت اس کی نہیں پائی جا رہی تو گویا کہ اس کا فرض ادا نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، تسبیح تو چل رہی ہے لیکن زبان نہیں چل رہی، بس وہ دل کے اندر پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کون سا پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی زبان ہلے، آپ اس کی ادائیگی کریں اور آپ کے کان سنیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا ہے قرآن مجید کھول لیا اور بس وہ اوپر نظریں جبائے ہوئے ہیں اور دل کے اندر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو یہ پڑھنے کے اعتبار سے ہیں۔ دیکھنے کا ثواب اگرچہ اس کو ملے گا، قرآن پاک کو چھونے کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو پڑھنے کا ثواب ہے، جو قرات کا ثواب ہے، وہ تو اس کو نہیں ملے گا۔ وہ تو پڑھے گا تو ہی ادا ہوگا، کیونکہ قرات کی تعریف، پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس انداز سے اپنے الفاظ کو ادا کرے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اگر کسی نے نمازیں اس انداز سے پڑھی ہوں کہ وہ دل کے اندر ہی پڑھتا رہا، 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال ہو گئے اسی انداز سے چل رہا ہے، تو گویا کہ اس کی وہ نمازیں ادا نہیں ہوئیں، ان سب نمازوں کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مسئلہ قرات والا۔ اس کو اگر ہم احسن انداز سے ادا کریں گے تو ہی ہمارا فرض ادا ہوگا۔ اسی طرح نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کی کمر اور سر بالکل پیٹھ اس کی سیدھی ہو جائے۔ یہ رکوع کا سنت طریقہ بھی ہے۔
اور اسی کے بارے میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ نیچے نہ گرے، اتنی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور رکوع و سجود کے حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع و سجود کو درست نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا بھی تمہاری اس طرح نماز نہیں ہوگی، رکوع کو احسن انداز سے کرو، پھر اس کے بعد قومہ ہے، پھر اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، احسن انداز سے سجدہ کر کے پھر تم جلسہ کرو، پھر دوسرے سجدے میں جاؤ۔ اگر تم اسی انداز سے پڑھتے رہو گے تیزی کے ساتھ، نہ رکوع صحیح ادا کرو نہ سجدہ ادا کرو، تمہارا تو یہ تعدیل ارکان ادا ہی نہیں ہو رہا، اس طرح تو پھر تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے 40 سال ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 40 سالوں کی تیری نمازیں ادا ہی نہیں ہوئیں۔ یعنی رکوع اور سجدہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، ارشاد فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، جو بندہ رکوع و سجود کو احسن انداز سے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، گویا کہ وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وقت نکال کر آتے ہیں، تو جو نماز کے صحیح احکام ہیں ہم ان کو صحیح طور پر ادا بھی کریں، ان کو احسن انداز سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ پھر اسی طرح جب رکوع کو ہم نے ادا کر لیا، رکوع کے بعد جب کھڑا ہونا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو کہتے ہیں قومہ۔ یہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا، کمر سیدھی ہونا ضروری ہے۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ رکوع سے ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے کے اندر چلے گئے۔ کم از کم اتنی دیر کھڑا ہو جائے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ اگر اتنی دیر بھی کھڑا نہیں ہوا، اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس کا یہ رکن ادا نہیں ہوا، اس کی نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب 7 ہڈیوں کے اندر ایک تو ہماری پیشانی آ جاتی ہے، اس کا جمنا زمین پر یہ ضروری ہے، زمین کی سختی محسوس ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کا لگنا، دونوں پاؤں کا لگنا، دونوں گھٹنوں کا لگنا، یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی 7 ہڈیوں پر سجدہ نہیں کر رہا، کوئی ایک پاؤں اٹھا دیتا ہے پورے کا پورا، تو گویا کہ وہ ایک ہڈی کو کم لگا رہا ہے، سجدے کے فرائض پورے اس نے ادا نہیں کیے۔ اسی طرح وہ کہا یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں میں سے، دونوں پاؤں کی انگلیاں ہیں 10، ان میں سے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، یعنی اس کا یوں فولڈ ہونا انگلی کا یہ ضروری ہے سجدے کی حالت میں۔ بس اوقات دیکھا ہے دونوں پاؤں ہی لوگ اٹھا لیتے ہیں، تو گویا کہ وہ نماز کا جو فرض ہے وہی ضائع کر رہے ہیں۔ سجدے کے فرائض میں سے ہے 10 کی 10 انگلیاں لگا لیں تو یہ سنت ہے، ہر پاؤں کی 3 انگلیاں لگانا یہ واجب ہے، اور ان 10 انگلیوں میں سے صرف ایک کا لگانا فرض ہے۔ اگر کسی نے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیڑ لگا لیا تو گویا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیڑ لگنا یہ واجب ہے۔ اگر اس نے 2 انگلیوں کو لگایا تو گویا کہ اس کا یہ واجب رہ گیا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، پھر اس کی نماز مکمل ہوگی۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، کسی کو تکلیف ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگا سکتا تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پاؤں ہر صورت زمین سے نہیں اٹھائے جائیں گے، اس انداز سے سجدہ کیا جائے گا۔ اسی طرح نماز کا چھٹا فرض آتا ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کیا ہے؟ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر کے اندر تشہد پڑھا جاتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو الفاظ ہیں، یہ تشہد کے الفاظ جو ہیں، التحیات کے الفاظ، یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جتنی دیر میں یہ پڑھے جاتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا اس کے لیے فرض ہے، اسی کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں تو دوسری رکعت کا قعدہ اخیرہ کہلائے گا۔ اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 رکعتوں پر جو پہلا قعدہ ہوگا وہ قعدہ اولا ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے۔ قعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہے، یعنی 4 رکعت پر جو آپ نے پہلی مرتبہ بیٹھنا ہے وہ تو واجب ہے۔ ہاں آخری رکعت کے اندر جو آپ نے بیٹھنا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے، وہ فرض ہے۔ اسی طرح خروج بسنعہ، یعنی ایسا ارادہ کرنا کہ انسان نماز سے باہر ہو جائے، جیسے ہم نماز کے اندر سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ ان 7 فرائض کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا فرض ہے رکوع، 5واں فرض ہے سجدہ، چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ،
اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی سلام پھیر کے نماز سے باہر ہو جانا۔ اب یہ جو نماز کے 7 فرائض ہیں ماشاءاللہ آپ نے سیکھے، تو آپ آج جا کر اپنے گھر میں یہ 7 فرائض بیان کریں کہ نماز کے یہ 7 فرض ہیں، یہ ان کی تعریف ہے۔ تکبیر تحریمہ کے میں نے کچھ مسائل آپ کو عرض کیے تھے۔ کل ہم نے قیام کے حوالے سے سنا، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نے سنا کہ کس صورت کے اندر ہم کرسی پر آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں جہاں ہم خود سیکھ رہے ہیں، ہم جا کر اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے دوست احباب کو سکھائیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے نہ ہی سورت فاتحہ مقتدی پڑھیں گے نہ ہی سورت ملائیں گے، یعنی قرات کرنا یہ مقتدیوں پر نہیں ہے۔ باقی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طرح ربنا لک الحمد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں مقتدی پڑھے گا، لیکن مقتدی قرات نہیں کرے گا، نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی سورت ملائے گا۔ اگر شروع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ مکمل پڑھے گا۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ مقتدی نہیں پڑھے گا، بلکہ امام پڑھ کے اپنی قرات شروع کر دے گا۔ اب چاہے یہ نماز جہری ہو چاہے سری ہو، یعنی امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ قرات کر رہا ہو، بہر صورت مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ مقتدی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا اور ساتھ میں سورت بھی نہیں ملائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے قعدہ اخیرہ کے حوالے سے، کہ آپ نے اگر 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، آپ نے دوسری رکعت پر قعدہ کر لیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، بھول کر آپ کھڑے ہو گئے۔ اب حکم یہ ہے کہ جب تک آپ نے تیسری کا سجدہ نہیں کیا تو آپ واپس لوٹ آئیں۔ اگر آپ نے تیسری کا سجدہ نہیں کیا اور واپس لوٹ آئے تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب حکم یہ ہے کہ آپ مزید ایک اور رکعت ملا لیں۔ اب گویا کہ یہ 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اب ان میں سے 2 جو آپ ادا کر رہے تھے، چاہے وہ سنتیں ہیں چاہے فرض ہیں، وہ آپ کے فرض ادا ہو گئے۔ آخری 2 رکعتیں آپ کے نفل ہو گئے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ آپ نے دوسری رکعت پر قعدہ اخیرہ کیا ہو، تب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کے وہ 2 فرض الگ ہوئے اور اگلی 2 چیزیں نفل ہو گئیں۔ بس اوقات ذہن میں ہمارے آ جاتا ہے کہ ہم نے اگر 2 رکعتیں مزید ملا لی تو وہ نفل ہو جائیں گے اور پہلے والی ہماری جو ہے وہ فرض ادا ہو گئے۔ اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے قعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا تھا، وہ قعدہ اخیرہ تھا، وہ فرض تھا، آپ نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا، آپ کھڑے ہو گئے تیسری کے لیے، تو اب حکم کیا ہے؟ جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا آپ واپس آ جائیں، سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے تیسری کا سجدہ کر لیا تو گویا کہ اب آپ کا یہ فرض باطل ہو گیا۔ یہ مسئلہ دوبارہ سن لیں، اگر آپ دوسری رکعت پر بیٹھے ہی نہیں ہیں، آپ دوسری رکعت کے لیے بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت کے لیے حکم یہ تھا سجدے سے پہلے واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو اب آپ کے یہ فرائض باطل ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، چوتھی رکعت پر آپ نے بیٹھنا تھا، وہ قعدہ اخیرہ تھا، لیکن آپ بیٹھے ہی نہیں، اب حکم یہ ہے کہ 5ویں کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے سے پہلے آپ واپس آ جائیں۔ اگر سجدے سے پہلے آپ واپس نہیں آئے، 5ویں کا سجدہ کر لیا تو آپ کے یہ فرائض باطل ہو گئے، اب یہ فرائض ادا نہیں ہوئے۔ مزید آپ اگرچہ 1 رکعت ملا کر 6 رکعتیں کر لیں گے، یہ نوافل کا شمار تو ہو جائے گا، لیکن اب یہ فرائض آپ کو دوبارہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یعنی فرائض کی اتنی اہمیت ہے، جو قعدہ اخیرہ ہے وہ فرائض میں ہے، اگر آپ نے اس کو ادا کرنے کے بعد کوئی غلطی کر لی ہے تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے سجدہ سہو کرنے کی صورت میں۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کریں گے تو پھر نماز آپ کی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو امید ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ نماز کے سارے مسائل سیکھ کر ہمیں اسی کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق